کے ساتھ تمام اسلامی بھائی مل کر درود پاک پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آ گئے مزدہ شفاعت کا سنانے والے اور نار دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے. تو جلا سکتی نہیں ہمیں کو جہنمی سن لے، کیونکہ ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے. اور جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے اور آقا کی یاد ہم سنی وفادار کریں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ابھی الحمدللہ جناب حضرت علامہ مولانا توصیف صاحب قبلہ جو بڑودہ سے تشریف لائے ہیں بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے. وقت نہیں تھا، نہیں تو ان کو اور بھی وقت دیا جاتا. بہرحال ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ مدظل نورانی ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہیں. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ عزل ان کا آپ اور ہم ایمان افروز خطاب سماعت فرمائیں گے. اور ان کے بعد جناب حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ جو پورے ہندوستان میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، بس ان کا نام لے دیا جائے بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو الحمدللہ ان کے بعد انشاءاللہ عزل ان کا خطاب ہوگا اور حضور مفتی اعظم راجستھان مدظلہ نورانی کے نصیحت کلمات سے اور ان کی دعائیں یا کلمات سے بھی انشاءاللہ عزل ہم سرفراز ہوں گے. اور دیکھیے الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دھوم مچی ہوئی ہے اور الحمدللہ راج نگر میں بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ جشن ولادت الحمدللہ منایا جا رہا ہے. میں نے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ سے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. واقعی میں نے آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا تو الحمدللہ انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا. تو جس طرح سے ہم نے یہ سنوارا ہے، سجایا ہے، اسٹیج دیکھیے تو نرالا ہے، لائٹیں دیکھیے تو کتنی شاندار طریقے سے لگی ہوئی ہیں. بہرحال اس کا تعارف بعد میں ہوگا انشاءاللہ عزل اسٹیج بنانے والوں کا، لائٹیں لگانے والوں کا. لیکن جس طرح سے یہ سنوارا اس طرح سننے کا بھی ماحول انشاءاللہ عزل بنائیں. اور الحمدللہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری آواز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو موبائل کے ذریعے الحمدللہ کویت میں بھی یہ پروگرام سنا جا رہا ہے. اور کویت والے اسلامی بھائی تمام اسلامی بھائیوں کو سلام بھی عرض کیا انہوں نے، اور سب مل کر پڑھیں گے تاکہ ہماری آواز وہاں تک جائے اور وہاں تک ہماری آواز جائے گی تو وہاں تک ساری چیزیں بھی ہماری ملا شریف پڑھنے کی گواہ ہو جائیں گی. تو الحمدللہ سب اسلامی بھائی مل کر پڑھیں گے. اور جو کویت میں اسلامی بھائی سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. تمہارا
جشن ہم یوں ہی منائیں یا رسول اللہ، تمہارا جشن ہم یوں ہی منائیں یا رسول اللہ، تمہارا جشن ہم یوں ہی منائیں یا رسول اللہ، تمہارا جشن ہم یوں ہی منائیں یا رسول اللہ، ہم اپنی جان و دل یوں ہی لٹائیں یا رسول اللہ، ہم اپنی جان و دل یوں ہی لٹائیں یا رسول۔ سب اسلام بھائی پڑھ لیے۔ نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، سکھا دو عشق میں رونا رولانا یا رسول اللہ، سکھا دو عشق میں رونا رولانا یا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ولادت کی خوشی میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم گناہ گاروں کو مدینہ بلا لیجئے۔ یہ دعا سب اسلامی بھائی مل کر مانگیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سونا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، سونا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہمیں اور خاک در رسول کا سرما لگائیں ہمیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، سونا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، آقا سونا ہے گنبد صورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لے نظارہ یا رسول اللہ۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، کچھ ایسی بھیڑ لگ جاتی ہے شاہدی کے روزے پرے، ہوا کو راستہ مشکل سے ملتا ہے مدینے میں، اور مقدر کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا، لیکن
جو قسمت میں نہیں لکھا وہ ملتا ہے مدینے میں، سونا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ رسول اللہ۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے اور صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیری جگا دے، اور آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، سونا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر اور سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، اور رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، اور قسمت سے جو آ جائیں شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، سونا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، اسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، اسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ۔ اور میری آنکھیں اگر دیداری کے قابل نہیں آقا، میری آنکھیں اگر دیدار کے قابل نہیں آقا، مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ، مجھے آواز
نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب سب اسلام بھائی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور والا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا دیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر ہے نور والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہندوستان کا ایک ہی راجہ میرا خواجہ میرا خواجہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے سب پڑھیے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا جب بھی تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب بھی تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تبھی تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تبھی تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے اور نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا چھایا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی ہو گیا خوشیوں کا ساما عید میلاد النبی جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشا ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی آؤ دیوانو چلو سب آمنہ کے گھر چلیں آؤ دیوانو چلو
सब आमिना के घर चले, रहमतों से भर ले दामा ईद मिलादुन नबी। चार जानिब धूम है सरकार की मिलाद की, चार जानिब धूम है सरकार की मिलाद की, झूमता है हर मुसलमान ईद मिलादुन नबी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि मैं व सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती, सब कह दीजिए नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, खूब बरसेगी जनाजे पर खुदा की रहमतें, खूब बरसेगी जनाजे पर खुदा की रहमतें। कब्र तक सरकार की नातें सुनाते जाएंगे, बहरे बख्शिश पास अपने कुछ नहीं इसके सिवा। ओ मेरी भरी नातें सुनेंगे और सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ओ मेरे भर नातें सुनेंगे और सुनाते जाएंगे। और सब कह दीजिए धूम उनकी नात खानी की मचाते जाएंगे, धूम उनकी नात खानी की मचाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अर्शे हक है मसीन रिफ़अते रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरिमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सब कह दीजिए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हमें रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें जख्म जिगर दिखलाएंगे। मौत अब तो गुंबद खजरा के साए में मिले, कब तक आका ठोकरें हम दरे बदर की खाएंगे। जन्नत में होगा हमारा दाखला इस शान से, जन्नत में होगा हमारा दाखला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नूर वाला आया है, नूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجدی کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کرے مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلی ملاتے جائیں گے تبھی تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اذكر الله 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 ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے اور ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے تو پوری زندگی کے ساتھ انشاءاللہ عزل صبح کہ انہوں نے اتنی محنت سے 2.5 مہینے تک یہ اسٹیج کو بنایا پھر ادے پور لگایا اور ادے پور کے بعد الحمدللہ یہاں انہوں نے ہم پر احسان فرمایا کہ 4 سال سے وہ اسٹیج طرح طرح سے بدل بدل کے الحمدللہ یہاں لگا رہے ہیں ہمارے آنے والے مہمان جو ہیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ واقعی اسٹیج ایسا بعض تو علماء کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا اسٹیج دیکھنے میں نہیں آیا میں سب کی بات تو نہیں کرتا لیکن حضرت سے ایک التجا ہے کہ ایک نعت شریف اور فرمائیں نہیں اب ہمارے باہر سے علماء الحمدللہ آئے ہوئے ہیں ابھی ارشاد بھائی کی بھی نعت انشاءاللہ ذل حضرت کے خطاب کے بعد ہوگی تو انشاءاللہ کئی نعت خواں حضرات رہ گئے ہم تم تو ملتے رہتے ہیں کبھی پھر انشاءاللہ ذل سنیں گے نفس نفس میں درود ہوگا انشاءاللہ ذل جو اسلامی بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ برائے مدینہ جلدی سے جلدی تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے آنے والے مہمان کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے آئیے اب جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ جو پیلی بھیت سے تشریف لائے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ مسند خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی خطاب سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں انشاءاللہ عزل ان کا خطاب سنیں گے مجھے امید ہے کہ آپ جھوم اٹھیں گے بس اسی شعر کے ساتھ انشاءاللہ عزل سنیں گے کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے اسی زندگی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے تمام اسلامی بھائی آگے تشریف لے آئیے سب اسلامی بھائی تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں چونکہ جتنا فرش بچھایا تھا وہ سب پر ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل اور اسلامی بھائی تشریف لا رہے ہیں آئیے تو ہم اپنے آنے والے مہمان کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں اور اس زور سے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ ذل کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے اور شیطان یہاں سے دور دور تک بھاگ جائے بس جلد سے جلد تشریف رکھیے آگے آگے تھوڑے تھوڑے بڑھتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن ولادت المدینہ چل مدینہ سرکار کی آمد مختار کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد غیور کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد عربی کی آمد ہاشمی کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ ذل اور جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے اذکر اللہ 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 جل جلالہ آج اسی بزم میں ایک کتاب جناب
वकील सूफी इरशाद अहमद ने तरतीब दी है, उसका इजरा भी होगा। हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान और बाहर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों से उस किताब का इजरा होगा। बाद में इसको तकसीम भी की जाएगी। आए थोड़ा कुर्सी आगे कर दें। बरसरे मिंबर जलवा फरमा उलमाए कराम। और तमाम हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी। वल आलि वल असहाबिहिम मा इंद शदाइदी। वबिमन अता बिकलामिही वबिमन हुदा वबिमन हुदी। वबितैबतिं वबिमन हबत वबिमिंबरी वबिमस्जिदी। वबिकुल्लि मन वजदर रिज़ा मिन इंद रब्बिल वाहिदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बावाज़ बुलंद एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, आज का ये इजलास अपनी पूरी आबोताब के साथ और आज पहली मर्तबा राजनगर की सरजमीन पर इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बाग हुई। शानदार तरीके से आपने इस इजलास को सजाया है। अल्लाह ताला इसके सदक़े में जन्नत में आपके मकान सजाएगा परवरदिगार। आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाते पाक के 2-3 शेर आप समात फरमा लें।
اور یہ اعلی حضرت کا کلام ہے. اعلی حضرت کا کلام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے شاعروں کا کلام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اعلی حضرت کے کلام کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. سبحان اللہ. اور کلام ہی نہیں، پوری دنیا کے شاعروں کا کلام ایک پلڑے میں اور اعلی حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک پلڑے میں تو اعلی حضرت کے سلام کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. اعلی حضرت کا کلام وہ کلام ہے یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ نظر آئے گا یا کسی حدیث کی ترجمانی کرتا نظر آئے گا یا کسی صحابی کے قول کی منظر کشی کرتا نظر آئے گا. یہ اعلی حضرت کا کلام ہے. میں بھی آپ کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. پھر بھی میں کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. 2-3 شعر پیش خدمت ہیں، سماعت فرما لیں. اپنے امام اہل سنت نے اعلی حضرت کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو مقرر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی ترجمانی کرے اور اس کا مطلب بتائے. نعتیں تو اعلی حضرت نے بہت لکھی ہیں. ہدایت بخشش آپ نے پڑھی ہوگی اور سنتے ہو نعت خواں کی زبانی ان کی نعتیں. اعلی حضرت نے اپنی نعت پاک کئی زبانوں میں لکھی ہیں. ایک نعت کسی ایک زبان میں لکھ دینا اور ہے اور ایک نعت چند زبانوں میں لکھ دینا اور ہے. اعلی حضرت نے ایک نعت کئی زبانوں میں لکھی ہے. حضرات، ہم اس آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے حاضر ہیں. جن کی تعریف کما حق کوئی نہیں کر سکتا. فضائل اس کے کما حق بیان کیے جاتے ہیں جس کے فضائل محدود ہوں، جن کے مراتب کی گنتی کی جا سکتی ہو، جن کے مناقب کیلکولیٹ کیے جاتے ہوں، اور جس کے مناقب کیلکولیٹ نہ کیے جا سکتے ہوں اس کے فضائل کما حق بیان نہیں کیے جا سکتے. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کون بیان کرے؟ کس میں ہمت کہ ان کے فضائل بیان کر سکے، کیونکہ ان کے فضائل گنتی نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ بولیں گے انشاءاللہ میری آواز کھل جائے گی. سرکار کے فضائل عیب تناہی یعنی متناہی ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی، تو کون بیان کرے؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب
तनाही से है बरी, यानी ऐब तनाही जिनको जो मुतनाही नहीं है तो कौन उनको बयान कर सकता है। हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने और सुनाने हाजिर आए हैं। कलाम पाक जो हम और आप पढ़ते हैं वो पूरा नाते रसूल है। पूरा कलाम पाक नाते नबवी का गुलदस्ता है। हम और आप जो कलाम पाक पढ़ते हैं, क्या आप समझते हैं उसमें सिर्फ नमाज और रोजे की बात है? क्या उसमें हज और ज़कात की बात है? हजरात कलाम पाक में किसी भी एक आयत को ले लें आप, मिन वजहिन नाते रसूल नजर आएगी। कलाम पाक जब आप गौर से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो वो मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात नजर आएगी। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं, अल्लाह ने और अंबिया के तस्करे किए हैं कलाम पाक में। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने निदा दी तो अल्लाह ने फरमाया, या मूसा इन्निस्तफैतु, ए मूसा मैंने तुम्हें चुन लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने निदा दी तो अल्लाह ने फरमाया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तस्करा फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याह्या। कलाम पाक में बहुत अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तस्करे हुए हैं, तो उनमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अल्लाह ने नाम लिए हैं, जाती नाम लेकर खिताब फरमाया है। लेकिन पूरे कलाम पाक में अल्लाह ने या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं फरमाया, या मोहम्मद कहकर निदा नहीं दी है अल्लाह ने। तो ऐसा क्यों? इसलिए पूरी दुनिया को यह मिजाज दे दिया, ए लोगों, तमाम अंबिया का मकाम और है और मोहम्मद अरबी का मकाम और है। तो ये कलाम पाक नाते नबी है कि सारे नबियों के नाम लिए गए और मोहम्मद अरबी का या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं किया गया। हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, ये नूर सबसे पहले पैदा कर दिया गया, पाक अरहामों में मुंतकिल होता रहा और मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में जब ये नूर आया और पेशानी पर जब जाहिर हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी पर चरागा की तरफ लाइट की तरह नजर आता था। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह बाजार से गुजरे, एक औरत नजर आई। औरत ने हजरत अब्दुल्लाह को देखा, कहा, ए अब्दुल्लाह, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि शादी के लिए मेरे घर वालों से राब्ता करो, मुझसे बराह रास्त बात ना करो। हजरत अब्दुल्लाह वापस चले आए और घर आए, हजरत आमिना से शादी कर दी गई। हजरत आमिना से शादी हुई, वो नूर
आमिना की शिकम मुबारक में आ गया। एक दिन फिर उसी बाजार से गुजरे, वही औरत फिर नजर आई और हजरत अब्दुल्लाह से चेहरा फेर लिया। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, कल तू मिली थी, तूने शादी के लिए तमन्ना जाहिर की थी, कल तूने मुझसे निकाह करने की आरजू जाहिर की थी, और आज तूने चेहरा फेर लिया, क्या वजह है? वो औरत कहने लगी, ए अब्दुल्लाह, मैं तुमसे जवानी की बुनियाद पर शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तुमसे खूबसूरती की बुनियाद पर शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि तुम एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो। कहा तो क्यों करना चाहती थी, क्यों शादी करना चाहती थी? वो कहने लगी, ए अब्दुल्लाह, बात यह है कि आज से पहले जब जब मैं तुम्हें देखती थी, तुम्हारी पेशानी पर एक नूर नजर आता था, और आज वो नूर तुम्हारी पेशानी में नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है। हजरात, औरत ने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि वो नूर आमिना के शिकम मुबारक में आ गया था। जब हजरत आमिना के शिकम मुबारक में वो नूर आया, हजरत आमिना फरमाती हैं, 9 माह मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं हुआ। हजरत आमिना 9 माह मुकम्मल हुए, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। मोहम्मद अरबी इस दुनिया में जलवागर होने वाले थे। एक आने वाला आया, और आने वाला कौन था? आमिना के करीब खड़े हो गए, फरमाया, ए आमिना, जब इस बच्चे की पैदाइश हो तो इनका नाम मोहम्मद रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन नाम मोहम्मद बताया जा रहा है। कौन कह रहा है? ये आने वाला कौन है? हजरत जिब्रील है। हजरत जिब्रील ने फरमाया, ए आमिना, इनका नाम मोहम्मद रख देना। अल्लाह अकबर। देखो, लोग कुछ कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं है, मोहम्मद अरबी गैब को नहीं जानते हैं। तवज्जो दीजिएगा आप, बच्चा भी पेट में है, कौन जाने कि लड़का है या लड़की, कौन जाने कि मुजक्कर है या मुअन्नस, लेकिन जिब्रील ने कहा मोहम्मद इनका नाम रख देना। पता चला कि जिब्रील को मालूम था पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा, लड़की नहीं होगी। हजरात, जभी तो उन्होंने नाम मोहम्मद बताया। हजरात, जब जिब्रील अमीन जानते हैं कि माँ के पेट में क्या है, तो बताओ मोहम्मद अरबी को क्यों नहीं मालूम होगा? नबी अकरम के इल्म गैब का अंदाजा कौन लगाएगा? हजरात, मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ले आए। सरकार जब पैदा हुए, हजरत आमिना फरमाती हैं कि मोहम्मद अरबी ने सबसे पहले सजदा किया। हजरात, तवज्जो दीजिएगा, आज थोड़ी आवाज बैठने से मजबूर हूं, वरना मेरी आपसे गुफ्तगू होती और बड़ी लजीज गुफ्तगू तो आज भी अब भी लजीज होगी, अगरचे कौल तो मोहम्मद अरबी का है, पैदाइश तो नबी अकरम की बयान कर रहा हूं। हजरात, मोहम्मद अरबी पैदा हो गए। जब दुनिया में तशरीफ लाए, बच्चा माँ की आगोश में लेटता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ के करीब होता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सजदे में चले गए। हजरात, सरकार ने सजदा किया और सजदे में गिरे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे, मोहम्मद अरबी के दादा खाने काबा में थे। देखा काबा झुक गया। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, ए अल्लाह, मौसम साफ है, हवा नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं, ए अल्लाह, जलजला नहीं, भूकंप नहीं, ये काबा क्यों झुक रहा है? ये काबा क्यों टेढ़ा हो रहा है? परेशान हो गए, क्योंकि मुतवल्ली को फिक्र होती है। मान लो आप किसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं और मीनारा झुक जाए तो आप फिक्र में पड़ जाएंगे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, ए अल्लाह, ये काबा क्यों झुक रहा है? ये काबा टेढ़ा क्यों हो रहा है? दौड़े दौड़े घर गए। जब घर आए
تو دیکھا ایک بچہ سجدے میں ہے. اللہ اکبر. آمنہ کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا اور سجدے میں ہے. کیا بات ہے, وہاں کعبہ سجدے میں اور یہاں بچہ سجدے میں ہے. اے اللہ کیا بات ہے, ابھی بچہ پیدا ہوا اور ابھی سجدے میں, ادھر کعبہ سجدے میں, کیا راز ہے؟ کچھ دیر غور کرنے لگے, سوچنے لگے, تفکرات و تخیلات میں گئے, سوچ کر اعلان کیا بات یہ ہے, سمجھ میں آ گئی, راز کھل گیا. بات یہ ہے کہ یہ کعبہ محمد مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ اپنے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کعبہ مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے اور مصطفیٰ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب یہ واقعہ دیکھا, دیکھو اعلیٰ حضرت کا شعر کسی واقعے کی ترجمانی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام سجدہ کیا. دیکھتے ہیں آپ, کوئی بچہ سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. پیدا ہونے کے بعد صرف لیٹ سکتا ہے, سجدہ نہیں کر سکتا. محمد عربی نے سجدہ کیا. اب یہ سجدہ کیوں کیا؟ حضرات توجہ دیجئے گا آپ. نبی اکرم نے کیوں سجدہ کیا؟ نبی پہ سجدہ اس وقت فرض تو نہیں تھا. کیوں کر رہے ہیں نبی پاک سجدے کو؟ اللہ اکبر. کیوں پہلا سجدہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں. فرماتے ہیں گرتے ہو کو مزدہ سجدے میں گرے مولا, رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. حضرات محمد عربی نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد ماں کی آغوش میں آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے بعد ماں کی آغوش میں ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں محمد مصطفیٰ کے فضائل کون بیان کرے؟ اللہ اکبر. سرکار کا بچپن کا زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں. سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں. حضرات توجہ دیجئے گا, واقعہ تو آپ کو سنا رہا ہوں, آپ توجہ دیں گے. محمد عربی کی آنکھیں دکھی ہیں, آنکھوں میں تکلیف ہے. ابو طالب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, ان میں تکلیف ہے. پریشان ہو گئے, حکما کے پاس گئے, طبیبوں کے پاس گئے, لیکن کسی طبیب نے مصطفیٰ کی آنکھوں کا علاج نہ کیا, محمد عربی کی آنکھوں کا علاج نہ کیا, اور مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں دکھتی رہیں. کسی نے کہا اے ابو طالب جاؤ, چلے جاؤ, ایک 200 برس کا بوڑھا عیسائی آنکھوں کا علاج کرتا ہے, جاؤ ان سے کرا لو. کہاں؟ کلیسا میں جانا پڑے گا, جنگل میں ہے. ابو طالب نے محمد عربی کو گود میں لیا اور محمد عربی کو لے کر چل دیے. اللہ اکبر. جنگل کی جانب چلے ہیں, کلیسا کی طرف بڑھے ہیں. جب کلیسا کی طرف بڑھے, کہا اے ابو طالب سنو, ہفتے میں ایک دن کھلتا ہے وہ کلیسا, 6 دن بند رہتا ہے, اسی دن جانا جس دن کھلتا ہے. ابو طالب لے کر چلے, محمد عربی کو گود میں لے کر جب پہنچے تو کلیسا بند ہو گیا تھا. اب 6 دن بند رہنا ہے. ابو طالب محمد عربی کو لے کر کلیسا کے چبوترے پر بیٹھ گئے ہیں. کلیسا کے جب اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا, کافی رات ہوئی, اچانک نور نظر آیا, کلیسا میں اجالا ہوا, کلیسا میں لائٹ جلی. دیکھ کر وہ پادری کہنے لگا یہ اجالا کہاں سے آیا, یہ روشنی کہاں سے آئی, یہ اچانک آج اجالا کہاں سے ہو گیا. بہت دیر سوچتا رہا, دروازے پر آیا تو دیکھا ابو طالب محمد عربی کو گود میں لیے بیٹھے ہیں. کہا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں. کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے. اللہ اکبر. محمد عربی کو گود میں لیے ابو طالب بیٹھے ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟
का इनकी आंखें दुख रही हैं, का इलाज कराने, का हाँ, का बच्चे को करीब लाओ। मोहम्मद अरबी को उस पादरी के करीब किया गया। जब पादरी ने देखा, का सुनो ए अबू तालिब, हर बच्चे का इलाज कर सकता हूं, लेकिन इनका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं इनकी आंखों का इलाज नहीं कर सकता हूं। का क्यों? हर तबीब ने मना कर दिया, हर डॉक्टर ने मना कर दिया और तुमने भी मना कर दिया, क्या बात है? कहा सुनो, अबू तालिब करीब आओ। अबू तालिब करीब हुए। पादरी ने कहा, ए अबू तालिब, ये बच्चा वो है, इनका इलाज कोई नहीं करेगा, दुनिया का इलाज ये करेंगे, पूरी दुनिया इनकी मोहताज है, ये किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा सुनो, का मोहताज तो है, दुनिया मोहताज है, लेकिन इनकी आंखें कैसे ठीक होंगी, कैसे इनकी आंखों को शिफा मिलेगी? कहा सुनो ए अबू तालिब, इनका मुबारक थूक इनकी आंखों में लगा दो, इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अरबी का मुबारक थूक मोहम्मद अरबी की आंखों में लगा दिया गया, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। हजरात, मोहम्मद अरबी का थूक मोहम्मद अरबी की आंखों को ठीक कर देता है। तो ये मोहम्मद अरबी के फजाइल हैं। कौन उनके फजाइल बयान कर सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते चले गए, जमाना बदलता चला गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हजरत आमिना फरमाती हैं, बड़े बड़े 3 झंडे मुझे नजर आए। ये जो हम और आप झंडे उठाते हैं और बच्चे झंडियां लेकर के घूमते हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने 3 झंडे देखे। एक काबे की छत पर था, अल्लाह अकबर, काबे की छत पर एक बड़ा सा झंडा था, और एक मशरिक में, एक मगरिब में। अल्लाह अकबर। ये झंडे कौन गाड़ रहा था, किसने गड़वाए थे? मतलब ये था, अल्लाह ने ये झंडे गड़वाए थे इसलिए कि जिसके झंडे गड़ जाते हैं उसकी हुकूमत कायम हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने अपने हबीब की पैदाइश की खुशी में ये झंडे गड़वाए थे। हजरात, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, बेकसों के कस जब दुनिया में आए। हजरात, नबी की बात, नबी की जात के फजाइल कौन बयान करे? मैं आपको बताऊं, तवज्जो दीजिएगा। अबू जहल जैसा इंसान जो नबी का दुश्मन था, एक साइल आया अबू जहल के पास, कहा ए अबू जहल, कुछ हो तो अता कर दे, कुछ दे दे, मेरी बेटी की शादी है। अबू जहल ने सोचा, एक भिखारी आ गया, कहने लगा सुनो, जाओ अली के दरवाजे पर चले जाओ, वहां मिलता है, अली से जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा, जा अली के दरवाजे पर। भिखारी ने देखा कि खुद मना कर दिया और अली का पता बता दिया। भिखारी चला अली के दरवाजे की तरफ। अबू जहल ने कहा था, ए भिखारी, अली के दरवाजे पर कहना, अल्लाह तेरी कोठी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी बिल्डिंग सलामत रखे। हजरात, वो भिखारी चला, अली के दरवाजे पर पहुंचा, कहा अल्लाह तुम्हारी कोठी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी बिल्डिंग सलामत रखे। हजरत अली के दरवाजे पर जब ये आवाज आई, अली निकले, कहा मेरे सादे से घर को तू बिल्डिंग कहता है, मेरे सीधे भोले से एक बिल्कुल सादा घर को तू कोठी कहता है, क्यों कहता है कोठी? कहा अबू जहल ने भेजा है। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने मजाक बनाने के लिए भेजा था कि अली के घर में कभी कभी खाने को भी नहीं होता है, तो ये कहां से देंगे? हजरत अली आए, कहा क्या चाहता है? कहा बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, कुछ रकम की जरूरत है। अली ने फरमाया करीब आओ। साइल करीब आया, कहा और करीब आओ, और करीब आया, कहा और करीब आओ। साइल करीब आया। हजरत अली ने फरमाया लाओ मुट्ठी इधर लाओ, हाथ फैलाओ। अली के करीब साइल गया। हजरत अली ने कुछ पढ़कर के फूंक दिया, फरमाया मुट्ठी बंद कर लो, जाओ चले जाओ।
اور کسی کو دکھانا مت، ابو جہل کو دکھا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ سائل جاتا ہے اور جانے کے بعد ابو جہل کے قریب پہنچا۔ ابو جہل نے کہا کیا لایا ہے؟ کہا مٹھی میں بند ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھنے سے منع کر دیا ہے، کیوں؟ ذرا میرے سامنے کھول کر دکھاؤ۔ جب ابو جہل کے سامنے وہ سائل کھولتا ہے تو اس میں ایک ہیرا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیش قیمتی ہیرا۔ کہا کس نے دیا ہے؟ علی کیا ہیروں کا بیاپار کرتے ہیں؟ ہیروں کی بزنس کرتے ہیں؟ کہا یہ پوچھو علی نے یہ ہیرا دیا کہاں سے ہے؟ سائل نے کہا مجھے ہیرا ملا ہے، اب میں ان سے پوچھوں کہ ہیرا دیا کہاں سے ہے؟ تو عجیب آدمی ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ابو جہل نے اس سائل کو مجبور کر دیا۔ سائل پہنچا اور علی کی دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ ہیرا کہاں سے دیا ہے؟ علی نے فرمایا اے سائل سن، یہ ہیرا میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا ہے، میں نے محمد عربی پر درود پاک پڑھ کر کے پھونک دیا ہے، تو اس درود کی برکت سے اس مٹھی میں ہیرا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے جس کے درود میں یہ برکتیں ہوں کہ ہیرا بن جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے فضائل بہت ہیں۔ نبی پاک کا بچپن کا زمانہ تھا،